اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ ناظرین، سورہ زمر کی آیت نمبر 9 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی کہ جس میں پروردگار عالم نے مومنین کی 4 صفتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ قبل اس کے کہ اس آیت کے ذیل میں تفصیلی کچھ باتیں عرض کی جائیں، ضروری سمجھتا ہوں کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 8 کا بھی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے ان دونوں آیتوں کو کمپیریٹیو فارم میں بیان کیا ہے۔ ایک تقابلی صورت میں اللہ نے ان دونوں آیتوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ سورہ زمر آیت نمبر 8 میں اللہ نے مشرکین کی صفات اور سورہ زمر آیت نمبر 9 میں اللہ نے مومنین کی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 8 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ مشرکین کی صفت یہ ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اس پریشانی کو دور کر دے، اس مصیبت کو ہم سے برطرف کر دے، اور جب پروردگار ان کی اس دعا کو سن لیتا ہے اور وہ مصیبت ٹل جایا کرتی ہے، وہ مصیبت ان سے دور ہو جایا کرتی ہے، تو وہ اپنے اس وعدے کو اور اپنی اس دعا کو بھول جاتے ہیں اور پھر سے پروردگار عالم کا شریک قرار دینے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً اصحاب نار میں سے ہوں گے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم سورہ زمر کی آیت نمبر 9 کو سوالیہ انداز میں بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما۔ جب تم نے مشرکین کی صفات کو جان لیا کہ وہ ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد پلٹ جاتے ہیں، تو تم مومنین کی صفات کو بھی سمجھ لو اور یہ بتاؤ کہ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ مومنین کی صفات یہ ہے کہ وہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، وہ راتوں کو پروردگار عالم کے لیے شب بیداری کیا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آخرت کا خوف بھی رکھتے ہیں، اور صرف خوف نہیں رکھتے بلکہ اللہ سے رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، اس کی رحمت کے خواہاں بھی ہوتے ہیں۔ اور آخر میں آ کے پروردگار عالم نے عبادت اور علم کے ربط کو بیان کیا ہے، جہاں آیت کی ابتدا اس بات سے کی کہ ان کی صفات یہ ہے کہ وہ راتوں میں عبادت کرتے ہیں، وہیں آیت کے آخری جز میں ارشاد فرماتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تو کیا وہ لوگ کہ جو علم رکھتے ہیں، وہ لوگ کہ جو عالم ہیں، اور وہ لوگ کہ جن کا علم سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً صاحبان عقل کے لیے اس میں نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ صاحبان عقل ہی اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس آیت کے جیسی بہت سی آیتیں ہوں گی، مگر جس طریقے سے عبادت اور علم کے رشتے کو اللہ نے اس آیت میں اجاگر کیا ہے، شاید قرآن مجید کی دوسری کسی آیت میں اس طریقے سے بیان نہیں کیا گیا ہے۔ راتوں کی عبادت کے سلسلے میں اگر غور کیا جائے تو قرآن مجید میں مومنین کی صفات کو مختلف مقامات پر بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ مومنین وہ ہیں کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ پروردگار عالم کی عبادت راتوں میں انجام دیا کرتے ہیں۔ جب ساری دنیا خلوت کے موقع پر خواب غفلت میں ہوتی ہے تو ایسے وقت میں یہ بلند ہوتے ہیں اور اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ مومنین کی صفات یہ ہیں کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور جب ان کی صبح ہوتی ہے تو وہ استغفار کی حالت میں ہوتی ہے۔ لہذا یہ صفت کی جس کا سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں تذکرہ کیا گیا کہ مومنین کی سب سے بڑی اور عظیم صفت یہ ہے کہ وہ راتوں کو اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں اور رات ان کی عبادت الہی میں بسر ہوتی ہے۔ آئیے ہم اس صفت کو سیرت انبیاء اور سیرت ائمہ میں تلاش کرتے ہیں کہ کس حد تک ان کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی تھیں۔ جب ہم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام
اتنی زیادہ راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے کہ خود ان کے پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ وہی پروردگار عالم کہ جو عبادت کا حکم دیتا ہے، وہ آیت بھیج کے اپنے پیغمبر سے آرام کرنے کے لیے کہتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب راتوں کو ذرا آرام بھی کر لیا کرو۔ بہت مشہور واقعہ ہے جناب بشر حافی کا کہ وہ راتوں کو بہت عبادت کیا کرتے تھے، رات عبادت الہی میں بسر کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ساری رات جاگتے ہیں اور پروردگار عالم کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کیا آپ بہت بڑے گنہگار ہیں؟ جناب بشر حافی جواب دیتے ہیں کہ کیا تم نے رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا ہے کہ رسول اللہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ اتنی عبادتیں کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا، جبکہ رسول اللہ اس بات کا علم بھی رکھتے تھے کہ نہ انہوں نے عمدن اور نہ ہی سہون کوئی گناہ انجام دیا ہے۔ تو کیا رسول کے ماننے والے کا یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ اپنے گناہ کا یقین رکھتے ہوئے بھی ان کی سیرت پر چل کر رات کو عبادت الہی میں بسر کیوں نہ کیا جائے؟ یہی وجہ ہے کہ میں رسول کی سیرت کو جب پڑھتا ہوں تو مجبور ہو جاتا ہوں کہ ان کی سنت پر اور ان کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنی رات عبادت الہی میں بسر کروں۔ مختلف مقامات پر ائمہ کی سیرت میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صفت کی جس کا تذکرہ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں کیا گیا کہ مومنین کی سب سے عظیم صفت یہ ہے کہ وہ راتوں کو عبادت کیا کرتے ہیں، تو ہمیں ائمہ کی سیرت بھی بالکل رسول کی سیرت کے پیرائے میں ڈھلی ہوئی ملتی ہے۔ ہم نے امام علی علیہ السلام کی سیرت میں دیکھا ہے کہ جب نوف بکالی اور حبی ارنی ایک رات دارالخلافت میں مہمان ہوئے، اور یہ دور وہ دور تھا کہ جب امام علی علیہ السلام حکومت اسلامی میں حاکم اور خلیفہ ہوا کرتے تھے۔ یہ دونوں افراد رات میں مہمان ہوئے اور امام علی علیہ السلام کے اصرار پر رات کے وقت وہیں سکونت پذیر ہوئے اور وہیں ٹھہر گئے۔ آدھی رات ہوئی تو یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو اچانک سے میرے کانوں میں ایک ایسی آواز آئی کہ جس نے مجھے بیدار کر دیا۔ میں چونک کر اٹھا اور میں نے دیکھا کہ آخر یہ کس کی آواز ہے، اس لیے کہ اس آواز میں بہت درد تھا اور وہ آواز غمگین تھی۔ جب میں ذرا قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب ہیں جو مصلی عبادت پر تشریف فرما ہیں اور اس طریقے سے راز و نیاز کر رہے ہیں کہ گویا چلنے کے قابل نہیں ہیں اور بہت دن سے مریض ہیں۔ میں نے سوال کیا ہے علی ابن ابی طالب، آپ اس طریقے سے عبادت کر رہے ہیں کہ ایسی عبادت ہم میں سے کوئی بھی انجام نہیں دیا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ جب اس سوال کو سنا تو دوبارہ علی ابن ابی طالب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور حالت گریہ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے نوف کاش تمہیں روز قیامت کے دن حساب و کتاب کا علم ہوتا، اس گھڑی کا علم ہوتا کہ جس دن حساب و کتاب بہت مشکل ہوگا۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف سیرت انبیاء میں، نہ صرف سیرت معصومین میں، بلکہ اولاد علی علیہ السلام میں بھی یہ صفت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت مانگی تو آپ نے اس رات کو عبادت الہی میں بسر کرنے کے لیے مانگی کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دی جائے تاکہ ہم اس رات کو عبادت الہی میں بسر کر سکیں۔ اور خود مخالفین کے راویوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب شب عاشور کی مہلت ملی تو ہمارے کانوں میں جو صدائیں آ رہی تھی پروردگار عالم کی تسبیح و تحلیل کا انداز یہ تھا کہ جیسے شہد کے چھتے میں شہد کی مکھیاں بھنبھنایا کرتی ہیں، اسی طریقے سے اصحاب امام حسین پروردگار عالم کی عبادت اور تلاوت قرآن میں وہ رات بسر کر رہے تھے۔ جناب زینب اتنی مصیبتوں کے باوجود بھی جب آخر میں امام حسین سے رخصت ہوئی ہیں تو آخری جملہ امام کا یہی تھا، اے بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ لہذا ہم سب جب اس اہمیت کو سمجھ جاتے ہیں کہ یقیناً راتوں کی عبادت پروردگار عالم کی پسندیدہ عبادت ہے، تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر ہمیں رات کو عبادت کرنے کی اتنی زیادہ تاکید کیوں کی گئی ہے؟ جب ہم روایات اور علماء کے اقوال میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ رات میں پروردگار عالم ایک ایسا وقت مخصوص کرتا ہے کہ جس وقت میں مومن کی اور مسلمان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہر رات میں پروردگار عالم
ایک وقت مسلمانوں کے لیے ایک موقع ایسا عطا کرتا ہے کہ وہ اگر اس موقع کو اور اس وقت کو حاصل کر لیں، اس وقت کو درک کر لیں، تو پروردگار عالم اس وقت میں اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ جناب جابر سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام سے جب یہ سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جابر، پروردگار عالم ہر مسلمان کی تقدیر میں ہر رات ایک وقت ایسا قرار دیتا ہے کہ اگر انسان اس رات کو حاصل کر لے تو دنیا اور آخرت کی جس بھی چیز کو، جس بھی بھلائی کی وہ تمنا کرتا ہے، اگر اس کی دعا اپنے پروردگار عالم سے کرے تو پروردگار عالم ضرور اس دعا کو سن لیتا ہے اور اس مسلمان کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ دوسری وجہ جو روایات معصومین میں بیان ہوئی ہیں کہ راتوں کو عبادت کرنے کی اتنی زیادہ تاکید کیوں کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان رات کو تنہائی میں اٹھ کر اپنے پروردگار عالم سے راز و نیاز کرتا ہے تو خداوند عالم کو اس کی یہ عبادت بہت پسند آتی ہے، اور جس کے نتیجے میں اللہ ان کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے گا۔ حدیث نبوی میں ارشاد ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں وہ انسان جو اپنی رات عبادت الہی میں بسر کرتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی اس جمع غفیر میں ایک صدا دے گا اور یہ آواز دے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنی راتوں کو عبادت الہی میں بسر کرتے تھے؟ تو وہ لوگ جن کی تعداد بہت کم ہوگی وہ افراد آگے آئیں گے اور پروردگار عالم بغیر حساب و کتاب کے ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اب آخر میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر ہم اس صفت کو اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کا بھی جواب امام علی علیہ السلام کی روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ اتنی زیادہ راتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم کس طریقے سے اس صفت کو اپنے اندر پیدا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انت رجل قیتک ذنبک، کہ تمہیں تمہارے گناہوں نے جکڑ رکھا ہے، جب تک گناہوں سے آزاد نہیں ہوگے یہ صفت تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمیں بھی پروردگار عالم سے اس عظیم مہینے میں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں بھی راتوں کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ان عبادتوں کی توفیق کے ساتھ ساتھ ہمارا شمار اپنے بندگان خاص میں بھی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا سوال ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں مومن کی سب سے اہم صفت کیا بیان ہوئی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے راتوں میں عبادت کرنا، بی روزہ رکھنا، سی صدقہ دینا، یا ڈی صلہ رحم کرنا۔ اپنا جواب ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ارسال کریں۔